بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوڈیروں کے بیٹوں، بھائیوں، بہنوں، پاکستان میں سنتے ہوئے کانوں، دیکھتی ہوئی آنکھوں، السلام علیکم جی بھٹو۔ میرے دوستو، اسی جگہ کھڑے ہو کے آج سے 16 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگر میں اپنے فرض اتار سکوں تو پھر مجھے گڑی خدا بخش میں جگہ دینا، ورنہ میرے بزرگوں کے قبرستان میں دفن ہوا۔ الحمدللہ آج میں کہہ سکتا ہوں بھٹو صاحب کے ریفرنس کے بعد کہ تقریباً ہم نے سارے قرض اتارے ہیں، 73 کانسٹیٹیوٹ کیا ہے اور آپ سب کے حق میں نے سنبھالے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے حق سنبھالتے رہیں گے اور آپ کو قدم بڑھا کے آگے لے کے جائیں گے۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان میں صرف اسلام آباد بہت غریب ہے۔ مسئلہ اسلام آباد سے، مسئلہ نہ کوئٹہ سے ہے، نہ حیدرآباد سے ہے، نہ کراچی سے ہے، نہ لاہور سے ہے، نہ پشاور سے ہے۔ مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ سے ہے۔ ان کی سوچ نہیں جاگتی، ان کی سوچ نہیں جاگتی، سمجھتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ بھوکا کیسے سوتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا کہ کپڑے نہیں ہوتے تو اپنے تن پہ بندہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سیاستدانوں کو نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہے۔ ہمیں ہمارے ورکر جو ہیں وہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، اور ہم نے ان سے قسمیں کھائی ہوتی ہیں، وعدے کیے ہوتے ہیں، اور آج تک دنیا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے لیڈر آصف زرداری نے کسی سے زبان کی اور پھر وہ پھر گیا۔ ہم نے کبھی یہ دھندا نہیں کیا، اور ہمیشہ بھٹو صاحب کے مشن کو اور بی بی صاحبہ کی شمع کو جلائے رکھا، ہر جگہ وہ شمع جلائے رکھا۔ ہر پروجیکٹ جو میں نے اناگریٹ کیا اپنے دور میں، وہ اپنے نام سے نہیں کیا، وہ بی بی صاحبہ کے نام سے کیا، اس لیے کہ ان کی طاقت تھی، ان کی سوچ تھی، ان کے لوگ تھے، ان کے ووٹ تھے جن نے مجھے پریزیڈنٹ بھی بنایا، جن نے آج تک پیپلز پارٹی کو میں سنبھالتا آ رہا ہوں۔ وہ بی بی صاحبہ کی امانت ہے، ان کی امانت کے حساب سے میں سنبھالتا آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ جتنے بھی وعدے آپ کے ساتھ بلاول نے کیے ہیں وہ ہم سب پورے کریں گے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ صبر بھی تھوڑا کریں، تھوڑا لحاظ بھی کریں۔ انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنائیں گے، اور بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو بنائیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان بغیر بنائے چلے جائیں اس دنیا سے۔ پاکستان کو بنائیں گے تو آنے والی قومیں، آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی، ورنہ تو بہت آئے بہت چلے گئے۔ آج ذکر صرف ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، یا ذکر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے، اس لیے کہ وہ آئے اور وہ کمال کی سوچ لائے اور کمال کی انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور الحمدللہ کمال کی ان نے شہادتیں پائیں۔ تو یہ شہادتیں بھی اللہ جن کو نصیب کرے ان کو ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گھر سے منہ اٹھائے اور کہے کہ میں شہید ہونے چلا ہوں، ان کو شہادت نصیب نہیں ہوتی۔ شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے جن نے انسان ذات کی خدمت کی ہوتی ہے، اور اس کی انسان ذات کی خدمت میں اول درجے پہ بھٹو صاحب تھے، پھر بی بی صاحبہ تھی، اور پھر کہیں تاریخ میں ہمارا بھی نام آئے گا، مگر پہلے تاریخ میں نام بھٹو صاحب کا اور بی بی صاحب کا آئے گا۔ تو آپ اپنی ہمت باندھے رکھیں،
आप सोच समझ के समझें कि आपका और आपकी लीडरशिप का कोई और मसला नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आपको आपके हकूक़ मिले, गरीबों को हकूक़ मिले, लोगों को पानी मिले, अनाज मिले, लाइनिंग हो, डैम्स बने, थर जो है वो सब्ज़ सागाब हो जाए और सारे बलूचिस्तान को भी हम सराहब कर सकें, गिलगित बल्तिस्तान को भी हम सराहब कर सकें, गिलगित बल्तिस्तान से हम चाइना ट्रेड शुरू कर सकें। ये सारी सोचें हैं वो हमारे मैनिफेस्टो में भी इंशाल्लाह होंगी और आप देखेंगे कि हम अगली दफ़ा ये सब काम करके दिखाएंगे। जे भुट्टो। आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हम कदम बढ़ाकर आपको आगे लेकर जाएंगे। जितने भी वादे बिलावल ने किए हैं, आप लोगों से किए हैं, वो हम पूरे करेंगे। हमें पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को बचाना है। आप सब ने हमारा साथ देना है। शहादत उनको नसीब होती है जिनको अल्लाह है।